تو اس کو ایک ہمارے واقعہ ہے کہ جو تنقید کا موضوع ہے وہ تخلیقی اثر ہے. مجھے تو اس سے امتحان ہوتی ہے کہ یہ ہم اس بحث میں کیوں پڑھ جاتے ہیں کہ تنقید بڑی ہے تخلیق. یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے کہ تنقید کا سارا جو نیا مواد ہے وہ سارا تخلیق ہے. اس کے علاوہ اس کا نہیں ہے بات جس میں ہم لمبی جوڑی اور اس کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کریں. اچھا تنقید دو طرح سے تخلیق کو اپنا موضوع بناتی ہے. ایک تو بناتی ہے کہ انڈیویجول سطح پر کہ آپ کسی خاص تخلیقات کو لکھتے ہیں, اس کے شنیگار ہیں, شاعر ہیں اور اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ خود ادب کی انسٹیٹیوشن کو بھی زیر بحث لاتی ہے جس کے نتیجے میں نظری تنقید پیدا ہوتی ہے. لیکن تنقید میں ہمیشہ نظری جو پہلو ہے اور ہمارے یہاں جو الجھنیں پیدا ہوئی ہیں وہ تنقید میں یہ نظری پہلو جاتا ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. اگر کبھی ایک اکیلا اس میں موجود رکھے تو ہم اس پہ بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, بہت سے شاید الجھنیں دور بھی ہو جائے کہ جو نظری تنقید ہے یہ ادب سے منقطع نہیں ہے. یہ اس کا صرف یہ ہے کہ اس کا موضوع ادب بطور ادارہ, ادب کیسے قائم ہوتا ہے, ادب میں زبان کا کردار کیا ہے, خود زبان کیا ہے. جب تک آپ کہتے ہیں کہ ادب زبان پہ پیش کرتا ہے تو تنقید نگاہ کا خود جانتا ہے کہ جب تک میں زبان کے بارے میں رائے نہیں رکھتا یہ میں جان نہیں سکتا میں ادب کے بارے میں کیسے جان. تو اس لیے اس کی جو نظری بحث ہو جاتی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ کسی ادب سے الگ, وہ ادب سے الگ نہیں ہوئی, ایک ادیب سے ضرور الگ ہوتی ہے. اور اس نظری تنقید کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کسی تخلیق کار کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس کوئی نظری فریم ورک نہ ہو. ورنہ تو آپ مطلب ہر تخلیق کار کو ایک ہی طرح سے دیکھتے جائیں گے تو نظری تنقید آپ کو کسی بھی تخلیق کار کے بارے میں سوالات قائم کرنے میں اور جائز سوالات قائم کرنے میں زیادہ حساس بناتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار میں کہتا ہوں کہ ہم تنقید اور تخلیق کو بائنری میں نہ دیکھیں, ایک کمپلیمنٹ کے طور پر دیکھیں. جس طرح تخلیق مثلا تخلیق جو ہے اپنے بارے میں سب سے زیادہ بے خبر ہوتی ہے. اگر آپ کسی بڑے تخلیقات کو دیکھیں تو وہ کہے گا میں بولنے والا شخص نہیں, میں لکھنے والا شخص نہیں, اور جو وہ لکھتا ہے اس میں وہ بہت اعلیٰ درجے پہنچ جاتا ہے لیکن اپنے ہی بارے میں بات کرتے ہوئے وہ نہیں, اپنے بارے میں باخبر نہیں ہوتا. تو تخلیق کار اپنے بارے میں بے خبر ہے لیکن جو نقاد ہے وہ اس کے بارے میں ہر طرح کی خبر اور ہر طرح کی آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور وہ تخلیق کار جس طرح بہت سی چیزوں کے بہت سی میرا جسم ہے لیکن میں اپنے جسم کے سارے افراد سے واقف نہیں ہوں. جو اس جسم کو موضوع بنائے گا, سبجیکٹ آبجیکٹ آف اسٹڈی بنائے گا, وہ میرے بارے میں زیادہ علم رکھے گا. اسی طرح جو بار بار لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نقاد شاعر کے بارے میں زیادہ جان سکتا ہے, اس لیے کہ شاعر نقاد جو ہے وہ شاعر کو اپنا باقاعدہ موضوع بنا کر اس پہ وقت لگا کے اور اس کی ایک ایک چیز کو زیادہ سمجھ رہا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ تنقید, ہاں تنقید کا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تنقید میں خرابیاں ہوتی ہیں, تنقید بعض کا غلط فیصلے دیتی ہے, نقاد ہوتا ہے اس سے جاری سے بڑے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ تعصب کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تنقید میں سب سے بڑا مسئلہ دو ہے, ایک تعصب اور ایک کمی نظری. اور یہ اکثر اوقات جو عالمی سطح پر بھی ہمارے یہاں بھی یہ سب سے زیادہ, اس لیے کہ جہاں بھی آپ کے پاس رائے دینے کی طاقت ہوگی, رائے دینے کا طاقت ہے, رائے دینے کا اختیار یا رائے دینے کی پوزیشن ہوگی, آپ اس پوزیشن کا استعمال کریں گے, لوگ کرتے ہیں. وہاں وہ تنقید کے ایک طور ادارہ بہت زیادہ